جو مدھپور کی زمین سے آسماں پر جگمگاتا ہے، جو مدھپور کی زمین سے آسماں پر جگمگاتا ہے، سخی تو اس قدر ہو، سخی تو اس قدر ہو کہ جس کا ذکر کیا کرنا، تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے، تمہارے در پہ جو جاتا ہے وہ جھولی بھر کے آتا ہے۔ حضرات محترم، جس آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنی مقدس قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کے ساتھ ان کی مجلس میں، جس مجلس میں تمام نبیوں کا امام جلوہ گر ہو، اس مجلس میں اس طرح بلند آواز کے ساتھ باتیں بھی نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز، رب فرما رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو جائے اور پھر تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت برباد کر دیے جائیں، ایمان سمیت برباد کر دیے جائیں۔ میرے عزیزو، اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو عشق مصطفیٰ اور ادب رسول کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم سنور جائیں، اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم سنور جائیں تو ادب کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیجیے، ادب کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو یہ ادب کا نور جب آپ کے قلب میں منتقل ہوگا تو اس طرح آپ چمکیں گے، اس طرح چمکیں گے کہ آپ اس دنیا سے جب کوچ کر جائیں گے تو اس فرش زمین پر بھی آپ کا تذکرہ ہوگا، عرش وری پر بھی تذکرہ ہوگا۔ میرے عزیزو، علم اور عمل سے انسان بہترین انسان تو بن جاتا ہے، علم اور عمل انسان، ایک بگڑے ہوئے انسان کو اچھا انسان بنا سکتا ہے لیکن مومن نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد نہ تو علم پر قائم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد نہ تو عمل پر قائم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد عشق مصطفیٰ ادب رسول پر قائم کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ایمان کی بنیاد، میری طرف توجہ کیجئے، ان علماء کرام کی بارگاہ میں بول رہا ہوں، اصلاح ہو جائے میری، حضور صاحب سجادہ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ اگر ایمان کی بنیاد علم پر قائم کرنا ہوتی تو آقا علیہ السلام کو عرب کے امیوں میں نہ بھیجا جاتا بلکہ سرزمین روم میں بھیجا جاتا، یونان میں بھیجا جاتا، جہاں پہلے زمین میں علم موجود تھا، بلکہ وہ خطہ چنا گیا جہاں سرے سے ان پڑھ تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک باعظمت رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ علم کی فضا، نہ ایمان کی فضا کسی علم کے اوپر ریکوائرمنٹ نہیں کیا گیا ہے، ایمان کی فضا عشق مصطفیٰ اور ادب رسول کے اوپر ہے۔ حضرت امام ابو علی دقاق جو حضرت ابو القاسم القشیری کے شیخ ہیں، فرماتے ہیں یَأْسِرُ الْعَبْدُ بِعِبَادَتِهِ إِلَى الْجَنَّةِ
ولا یسر الی حضرت ربہ الا بالادب. حضرت امام ابو علی دقاق فرما رہے ہیں انسان اپنے علم کے ذریعے، انسان اپنی عبادت کے ذریعے، انسان اپنی ریاضت کے ذریعے، انسان اپنے تقوی و طہارت کے ذریعے جنت